بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا نہیں ہے کہ سید الشہداء نے جو حل من ناصر کی صدا جو ہے وہ صرف کربلا یا 61 ہجری کے لیے تھی، بلکہ وہ صدا ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کتنا اپنے کانوں کو صاف رکھتے ہیں اور اپنے امام کی اس آواز کو سن سکتے ہیں۔ آواز آج بھی گونج رہی ہے، آج بھی وقت کا امام پردہ غیبت میں یہی صدا دے رہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ لیکن ہم اپنی زندگیوں میں مصروف، اپنے روز و شب، اپنی زندگی، اپنے کام، اپنی پڑھائی، کیونکہ سب حلال ہے، ضروری بھی ہے، لیکن غفلت یہی ہے کہ انسان توجہ کے بغیر اپنا وجود گزار رہا ہے۔ قرآن کریم جو کلام الہی ہے، ایسا کلام کہ آپ سوچ سکتے ہیں، ہماری گفتگو بھی توحید کا محور ہی ہے، انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں۔ عزیزان محترم، بہتر، سب سے بہتر کلام الہی ہے۔ آپ دنیا جہان کی کتابیں پڑھ لیں، آپ دنیا جہان کا کلام سن لیں، وہ سب مخلوقات کا کلام ہے۔ خالق کا کلام ایک ہی ہے، اور خالق بہتر جانتا ہے اپنی مخلوق سے کیسے گفتگو کرنی ہے اور کہاں گفتگو کرنی ہے۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کو ہو سکتا ہے برا لگے، لیکن جو اگر دیر سے آیا کرے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جایا کریں۔ باقی لوگ بھی بہرحال مجلس سننے آتے ہیں، مجھے بھی تھوڑی سی توجہ میری ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے، اور جو آگے بیٹھے ہیں بہت معذرت کے ساتھ سب عزادار ہیں، میرے آنکھیں آپ کے پاؤں کی خاکوں کے نیچے لگیں، لیکن بہرحال تقدس عزاداری ہے، سب کو اسے رکھنا چاہیے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کربلا کے اس سفر کے اندر اور حتیٰ شہادت کے بعد بھی جو کلام بیان کیا وہ کلام الہی ہے۔ وہ کلام الہی جاویداں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور جب تک ہم اس کلام کو اپنے وجود میں پیوست نہیں کریں گے ہم بھی جاویداں نہیں ہو سکتے۔ اب یہ کلام ہماری زندگی میں کتنا ہے، قرآن کتنا ہے ہماری زندگی میں؟ میں یہ سب سے پہلے سوال اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے تو میری جرت نہیں کہ میں آپ سے کچھ کہہ سکوں، لیکن ہم خود اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں، ہم دنیا کے کلام سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں، ماشاءاللہ اچھے کام بھی ہیں اس کے اندر ظاہر ہے، لیکن آپ دیکھیں انسان ٹی وی، نیوز، خبریں، ایک ہی خبر کو 100 دفعہ سنتا رہتا ہے، شوق ہے اس کو، انسان کو اس سے بھی سنے گا، اس سے بھی سنے گا، خبر وہی ہے، خبریں بھی جھوٹی ہیں، سچی خبر تو نبأ عظیم ہے جسے قرآن کہہ رہا ہے، بس باقی خبریں تو سب جھوٹی ہیں، وہ ایک ہی عظیم خبر ہے جسے قرآن نے سنایا ہے، لیکن ہم اس کو سنتے رہتے ہیں، اور یہ شور ہے زندگی میں، یہ شور اس آواز کو سننے نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کلام میں طاقت نہیں ہے، کلام میں طاقت ہے، کلام میں طاقت تھی۔ عزیزان محترم، 2 شخص جب مدینہ سے نکلے اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے، مکہ آئے، اور مکہ کے اندر بہرحال ان کے تعلقات تھے، مکہ میں پہنچے تو وہاں پوچھا بھائی ہمارے بڑے مسائل ہیں، آپس میں مشکلات ہیں، آپ کو پتہ ہے اوس و خزرج کئی 100 سال سے جنگیں تھیں آپس میں، کبھی ایک جانور کے اوپر، کبھی کسی چیز کے اوپر۔ جب مکہ آئے اپنی پریشانی کو بیان کرنے تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ ہم تو خود بہت پریشان ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی بنا رہا ہے، ہماری تو اس نے مشکل میں ڈالا ہوا ہے ہم لوگوں کو، ہم تو اپنی پریشانی میں، ہم تمہاری کیا پریشانی کریں؟ تو رسول اللہ کون ہے؟ کہا نہیں، بالکل بھی نہیں اس کو سننا۔ وہ مکہ کے قریب بیٹھ کر اللہ کا کہتا ہے کہ یہ اس کا خدا ہے، اس کا کلام پڑھتا ہے، وہ ساحر ہے، نعوذ باللہ، وہ تم جادو میں آ جاؤ گے، تم بالکل نہیں سننا۔ عزیزان محترم، علماء آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، تاریخ ہے،
انہوں نے کانوں میں روئیاں ڈالی, وہ خانہ کعبہ گئے, اور تاکہ آواز نہ آئے کھڑے رہے, دیکھا انہوں نے رسول کو. ایک نے کہا کہ ہم جب واپس جائیں گے تو مدینہ والوں کو کیا بتائیں گے, کیا کہیں گے, کہ مطلب کہیں گے کہ ایک شخص ایسا وہاں پہ ہے, آ گیا ہے اور یوں کر رہا ہے, لیکن کیا بتائیں گے, ہم کیا کہیں گے, ہمارے کان بند تھے تو ہمیں لوگ کہیں گے کہ بھائی سنتے تو صحیح وہ کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے روئی ڈالی, بس کلام الہی تھا, اثر کر گیا. وہ ایسا اثر کیا کہ وہ دونوں جو ہے وہ رسول کے گرویدہ ہو گئے, اور یہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے رسول کو بعد میں جو ہے وہ دعوت دی. اور مدینہ ایسے نہیں پلانڈ ہوا, مدینہ سسٹمیٹک پلان تھا. یہ کلام الہی, لیکن اس کے لیے وجود کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے, ورنہ قرآن بہت لوگ تلاوت کر رہے تھے, کرتے ہیں, وجود پاک نہ ہو تو یہ اثر نہیں کرتا. ذہن محترم خوب اپنے وجود کو پاک کریں,